اسی طرح آج ہم جس حرام کے اندر مبتلا ہیں میں اس کو بتلانا چاہتا ہوں، وہ ہے بجلی کی چوری۔ آپ کو اندازہ ہے شہر میں کیا اس وقت بجلی کی چیکنگ چل رہی ہے۔ خالی چوری صرف یہی نہیں ہے کہ ہم کسی کے گھر میں جا کر ڈاکہ ڈال لیں، اس کا مال چرا کر لے آئیں۔ کسی کے گھر میں چوری کر لینا، کسی کے گھر میں جا کر سامان اٹھا لانا، یہ چھوٹے درجے کی چوری، اور حکومت اور سرکار کی چوری کرنا، بجلی کی چوری کرنا، یہ اس سے بڑے درجے کی چوری ہے جو ہم گھروں میں جا کر کریں۔ حضور نے فرمایا ہے چوری ایسا بدتر گناہ ہے، قرآن نے اس کی سزا بھی خطرناک بیان کی۔ چور کی سزا قرآن نے یہ بیان کی ہے فَاقْطَعُوا السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کہ چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، ان کے ہاتھ کو کاٹ دیا۔ ایسا خطرناک گناہ۔ حضور نے فرمایا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، کسی مسلمان کا مال بغیر اس کی خوش دلی کے لینا، بغیر اس کی مرضی کے لینا، بغیر اس کی اجازت کے لینا، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ حضور نے فرمایا لا یأخذ احدکم متاعا لصاحبہ لا لاعبا ولا جادا، کہ کوئی آدمی اپنے کسی ساتھی کا مال نہ مذاق میں لے اور نہ حقیقت کے اندر۔ دوسرے کا مال بغیر اجازت کے استعمال کرنا ناجائز اور حرام۔ آج ہم اس سرکار کی چوری کو ہم اپنے لیے جو جائز سمجھتے ہیں، آج پورا محلہ، پورا معاشرہ، پوری بستی اس گناہوں کے اندر، اس گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ یاد رکھیں حرام اور ناجائز۔ میں نے بتلایا کسی کے گھر میں جا کر آپ نے چوری کی، چھوٹی چوری ہے، آپ اس سے جا کر توبہ کر لیں گے، وہ معاف کر دے گا۔ مگر سرکار کی جو چوری ہوگی، بجلی کی جو چوری ہوگی، یہ ایک آدمی کی چوری نہیں، یہ پوری قوم کی چوری ہے۔ قوم کے پیسے سے بجلی بنتی ہے اور پھر وہ بجلی سرکار لوگوں کو دیتی ہے۔ بجلی کی چوری کرنے والا ایک آدمی کا چور نہیں، ساری قوم کا چور۔ اور آج ہم اس چوری کے اندر سب لوگ مبتلا، پورا محلہ، پوری بستی، پورا معاشرہ مبتلا، سب لوگ اس گناہ کے اندر، کوئی اس کو گناہ نہیں سمجھتا۔ کوئی کہتا ہے کہ جی سرکار ظلم کر رہی ہے۔ مجھے بتلائیے آپ سے سرکار نے آج تک کچھ چھینا ہے؟ آپ سے کچھ چھین کر لے گئی ہے سرکار؟ آپ کے گھر میں کبھی ڈاکہ سرکار نے ڈالا ہے؟ کہیں کہ آپ چوری کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ سرکار بجلی بہت مہنگی کر رہی ہے، میٹر تیز چلتا ہے۔ آپ نے کون سی اپنی چیزیں سستی کر رکھی؟ آپ بھی تو اپنی چیزیں مہنگی بیچ رہے ہیں۔ اگر سرکار اپنی بجلی مہنگی بیچتی ہے اس کو بھی اختیار، آپ کوئی مفت بانٹ رہے ہیں اپنی چیزیں۔ یہ شیطان کی دھوکے کی تعبیریں، شیطان کے وساوس ہیں۔ اگر بجلی مہنگی ہے تو ہم خریدتے کیوں؟ ہمیں اپنے گھر میں جلانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم کیوں اپنے گھر میں بجلی جلا رہے ہیں؟ اگر ہماری جیب میں پیسے ہیں، ہماری آمدنی زیادہ ہے، ہم بجلی استعمال کریں۔ اگر ہمارے پاس پیسے نہیں، ہم بجلی استعمال نہ کریں۔ اللہ نے تو جو ہے بغیر بجلی کے بھی انسان کی زندگی گزر سکتی ہے۔ یہ تو آج ہی کے جو ہے رونقیں ہیں۔ آج سے پہلے لوگ چراغوں کے اندر زندگی گزارتے آ رہے۔ یہ سب شیطان کی دھوکے کی تعبیر ہے، ناجائز ہے اور حرام ہے۔ میرے ساتھیوں، ہم خود اس کو چوری سمجھتے ہیں، پھر بھی ہم چوری کر رہے ہیں۔ بجلی چوری کے جو ہے بجلی کے افسران آتے ہیں، سارے محلے میں افراتفری مچ جاتی ہے۔ کوئی تالا لگا کر گیا ہوا، کسی کے گھر کے 2 دروازے ہیں، اس نے سامنے کا دروازہ بند کر دیا، پیچھے کا دروازہ استعمال کر رہا ہے۔ کوئی آدمی جو ہے وہ کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، سب لوگوں میں افراتفری مچی ہوئی ہے۔ میرے ساتھیوں، بڑی ہمارے لیے شرم کی بات ہے، بڑی افسوس کی بات ہے کہ سارا محلہ، سب لوگ مل کر اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں اور کوئی آدمی اس کو غلط سمجھنے والا نہیں۔ بڑی شرم کی، بالکل چوری کرنا جس طرح کسی آدمی کا مال چھیننا حرام ہے، سرکار کی چوری اور سرکار کی بجلی بغیر اس کی اجازت کے حاصل کرنا ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ مفتی صاحب چلے گئے، آپ ان سے معلوم کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، بجلی چوری کر کے اپنے گھروں کو اگر روشن کیا جائے گا، یاد رکھنا وہ بلبوں سے روشن نہیں ہے، وہ ٹیوب لائٹ سے روشن نہیں ہے، ایسا گھر جہنم کے انگارے اور جہنم کے ایندھنوں سے روشن۔ ذرا سوچیں کس طرح ہم نے
یہ جو ہے سب لوگ مل کر اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں. ذرا سوچنے کی ضرورت ہے، بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہمارے پاس پیسے زیادہ نہیں، ہم 4 بلبوں کے بجائے 2 بلب جلائیں، 2 کے بجائے 1 بلب جلا لیں. اگر ہمارے پاس گنجائش نہیں، 4 پنکھوں کے بجائے 2 پنکھے چلا لیں، 2 کے بجائے 1 پنکھا چلا لیں. کیا ضرورت ہے ہمیں ہیٹر استعمال کرنے کی؟ ہم ایندھن جلائیں، گیس اللہ نے عطا فرمایا، گیس کے ذریعے سے جو ہے اپنی ضرورت پوری کریں. لکڑیاں اللہ نے عطا فرما رکھی ہیں، لکڑیوں کے ذریعے سے اپنی ضرورت پوری کریں. مگر چوری کر کے یہ سارے کام کرنا صحیح نہیں. آج ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے گھر میں بیماریاں ہیں، میرے گھر میں کسی نے کچھ کرا دیا، میرے گھر میں کسی نے کچھ کرا دیا، میرا کاروبار نہیں چلتا، کسی نے کچھ نہیں کرایا، آپ نے خود اپنے گھر میں کروا رکھا ہے. گھر میں آپ جب حرام کام کریں گے، ناجائز کام کریں گے، بجلی چوری کی ہوگی، اس سے بڑھ کر کریلا اور نیم چڑھا بجلی کی چوری سے جو ہے گانا بجانا ہو رہا ہوگا. ایسے گھر میں خدا کی رحمت بھی بابلی تھوڑا ہی ہے، وہ گھر گھر اور گھر گھر میں گھسی پھرے. ہم نے خود رحمت کے فرشتوں کو اپنے گھروں سے دور کر رکھا. کیسے برکتیں آئیں گی ہمارے گھروں کے اندر؟ کیسے بیماریاں ہمارے گھروں کے اندر ختم ہوں گی؟ کیسے ہمارے معاشرے کے اندر چین سکون آئے گا؟ چین سکون کبھی حرام طریقے سے نہیں آ سکتا. حرام طریقے سے آپ کا بیلنس بڑھ سکتا ہے، حرام طریقے سے آپ کا مکان 1 منزل سے 2 منزل ہو سکتا ہے، حرام طریقے سے آپ موٹر سائیکل کے بجائے کار خرید سکتے ہیں، آپ حرام طریقے سے 1 موبائل کے بجائے 4 موبائل خرید سکتے ہیں، آپ حرام طریقے سے اے سی لگوا سکتے ہیں، آپ حرام طریقے سے شاندار بیڈ خرید سکتے ہیں. مگر حرام طریقے سے گھر میں چین و سکون نہیں آئی. آمدنی تھوڑی ہوگی، آمدنی کم ہوگی، آمدنی قلیل ہوگی. اگر حلال ہوگی برکتیں آئیں گی، ضرورتیں پوری ہوں گی، پریشانیاں ختم ہوں گی، بیماریاں گھر سے بھاگیں. اگر حرام زیادہ ہوگا تو میرے ساتھیوں آگ اپنے گھر میں زیادہ جلا لو. ایسا ہی ہے جیسے اپنے گھر میں زیادہ آگ جلاتے. حرام سے بچیں، بجلی کی چوری سے بھی بچیں، اپنے آپ بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں. جتنی ہماری گنجائش ہو، جتنی ہماری آمدنی ہو، ہم جتنا بجلی کا بل ادا کر سکتے ہوں اتنی بجلی استعمال کریں. اور میرے ساتھیوں بجلی کا بل ادا کرنا آج بھی کوئی مشکل نہیں. اپنے گٹکے کا، اپنی سگریٹ کا، اپنے پان کا، اپنی چائے کا خرچہ جوڑ لیجئے اور بجلی کے بل کا خرچہ جوڑ لیجئے. کتنا ہوگا؟ اپنے فضول خرچے جوڑ لیجئے. موبائل میں ہر وقت جو وہ کانوں پر لگا رہتا ہے، ضرورت بے ضرورت اس سے بات ہوتی رہتی ہے، ذرا اس کا خرچہ جوڑ لیجئے. سب کو جوڑ کر دیکھیے کہ بجلی کا بل زیادہ ہے یا یہ ہمارے فضول خرچے زیادہ ہیں. خود سوچیے. ہم نے خامخواہ ایک بھوت سوار کر رکھا کہ بغیر بجلی کے کیسے رہیں گے، بغیر بجلی کے. آج بھی آپ رہ سکتے ہیں اگر آخرت کا دھیان، اگر حلال و حرام کی فکر ہو، اگر جائز اور ناجائز کی فکر ہو. آج بھی جو ہے ہم حلال اور صحیح بجلی استعمال کر کے اپنے گھر کو روشن کر سکتے ہیں. بجلی ابھی اتنی مہنگی نہیں. اگر مہنگی بھی ہمیں لگ رہی ہے، ہم جائز طریقہ اختیار کریں، ہم سرکار کو بدلنے کی کوشش کریں. ہم نے دیکھے سرکار بدلے، کوئی دوسرا دباؤ ڈالیں جو بجلی سستی کرے، مگر اس حرام کام کی اجازت نہیں. میرے ساتھیوں، خدا سوال کرے گا من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کہاں سے کمایا اور مال کو کہاں خرچ کیا. اللہ تعالیٰ سوال کریں گے. اس لیے ہمیں اپنے حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ زندگی گزارنی